مکہ مکرمہ کے سوا مدینہ تمام جہان سے افضل ہے. اس پر تو اجماع ہے کہ باقی دنیا مکہ کے سوا ساری دنیا سے مدینہ افضل ہے. آگے کہتے ہیں ہاں اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں مکہ افضل ہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں مدینہ افضل ہے. لیکن اگر ان علماء کی رائے کو مانا جائے جو کہتے ہیں مدینہ افضل ہے تو پھر مانا یہ نکلے گا کہ مکہ پورے جہان سے افضل، مدینہ پورے جہان سے افضل ہے، حتیٰ کہ مکہ سے بھی افضل ہے. آگے علامہ ابن حجر اسقلانی مدینہ منورہ کی فضیلت کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ کیوں افضل ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ھذا حرم رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے. یہاں آقا تشریف فرما تھے اور یہاں آقا تشریف فرما ہے. اور یہاں کیوں کہا گیا کہ یہاں رہنا چاہیے؟ وہ جوارحی، وہ کہتے ہیں جو یہاں رہے وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ بن جاتا ہے. تو یہاں وحی آتی تھی، یہاں وحی کا نزول ہوتا تھا. ان وجوہات کے جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی بندہ یہاں رہے گا تو وہ مصطفیٰ کا ہمسایہ بن کے رہے گا. اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ مدینہ ان کے لیے افضل ہوگا دوسرے مقامات کی نسبت جب وہ لوگ چلے جائیں گے. حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری باب فضائل مدینہ باب 5 کے اندر بڑی کمال کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آقا تشریف فرما تھے تو جو لوگ بھی مدینے کی طرف آتے ان کے دل میں اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ مصطفیٰ کی محبت ان کو کھینچ کر مدینے لے آتی تھی. اور اب جب آقا دنیا سے چلے گئے، اب میں ان کے الفاظ پڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں جب تھے آقا تو تڑپ آقا کی ذات کی تھی کہ مشرق و مغرب سے لوگ مدینے آتے تھے. وَمِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب جو حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو اب جو اس شاخ تڑپ تڑپ کر پوری کائنات سے مدینے آتے ہیں تو ان کے مدینے آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی مسجد ہی. اہل علم غور کریں کیا کہہ رہے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی کہ لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد ہی. اب جو اشاق تڑپ تڑ کر مدینے کا سفر کرتے ہیں، مدینے حاضری دیتے ہیں، ان کا پہلا آنے کا سبب یہ ہے کہ وہ قبر مصطفیٰ کی زیارت کریں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ آقا کی مسجد میں نماز ادا کریں. دیکھ لیں کیا کہا جا رہا ہے محدثین کی زمانی. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا جب انشاءاللہ شد و رحال والی مسئلہ آئے گا نا کہ مدینے قبر مصطفیٰ کا سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں. آج اس کا ایک ٹچ دے رہا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لوگوں سن لو، دنیا جو مدینے کی طرف آتی ہے اس کا پہلا سبب مسجد نبوی نہیں ہوتا، اس کا پہلا سبب قبر مصطفیٰ کی زیارت ہوتا ہے. سبحان اللہ. لزیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں یہ شرک کا ذریعہ ہے، یہ شرک کا سبب ہے، یہاں یہ کوئی بابرکت مقام نہیں ہے. وہ کائنات تو قبر مصطفیٰ کے لیے آئے. سبحان اللہ. اور آپ کے نزدیک یہ شرک ثابت ہو گیا. اور یہ فتح الباری باب فضائل مدینہ اور باب نمبر 5 کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں. اور آگے فی مسجد ہی، اور مسجد میں آئے. اب یہاں ایک میں علمی بات بتا دوں، یہ بات درست ہے کہ جب بندہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتا ہے تو پہلے مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد وضو ادا کرتا ہے، تحیت الوضو ادا کرتا ہے، مسجد میں وہاں آنے کے شکریہ کے ادا کرتا ہے. تو اس پروسیجر سے گزر کر وہ قبر مصطفیٰ پر سلام کے لیے آتا ہے. لیکن جو پیچھے سے تڑپ ہوتی ہے نا، جب حضور ظاہراً حیات تھے، جیسے اس وقت وجود مصطفیٰ کی تڑپ پہلے ہوتی تھی، ہاں وہاں آ کر نماز تو پڑھنی ہوتی تھی، اسی طرح آج قبر مصطفیٰ کی تڑپ گنبد خضرا، گنبد الخضرا کی تڑپ پہلے ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے کا تو لازمی بات ہے وہ تو آنی ہی آنی ہوتی ہے. تو قبر مصطفیٰ کے قصد سے مدینے کا سفر کیا جاتا ہے. اور آگے علامہ ابن حجر اسقلانی کے میں الفاظ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں لوگ آتے ہیں قبر مصطفیٰ دیکھنے کے لیے، تو کیوں آتے ہیں قبر مصطفیٰ دیکھنے کے لیے، مدینے کیوں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَتَبَرُّکِ
بمشاہدۃ الآثار ہی و اسعار اصحاب ہی. لوگوں مدینے جانے کی صرف یہی وجہ ہے کہ جن جگہ آقا کی قبر کی زیارت کریں، جن جن جگہ پر آقا بیٹھے تھے وہاں سے برکتیں لوٹ لیں، اور جہاں ان کے اصحاب بیٹھے تھے وہاں سے برکتیں لوٹ لیں. علامہ ابن عسقلانی تو یہ کہیں کہ آثار مصطفیٰ سے بھی برکتوں کے سبب ہیں، آثار صحابہ بھی برکتوں کے سبب ہیں. یعنی جہاں آقا بیٹھے وہاں سے بھی برکتیں ملتی ہیں، وہاں سے بھی تبرک ملتا ہے، اور جہاں اصحاب بیٹھے وہاں سے بھی تبرک ملتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ بار بار حاضری نصیب فرمائے. جب ہم ان مقامات پر جاتے ہیں تو وہاں ان مقامات کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہاں بہت سے لوگ آ کر شرک کرتے ہیں، شرک سے بچ جائیں، یہاں سے کوئی برکت نہیں ملتی. محدثین کہتے ہیں وہ منبع برکات ہیں. ہاں، برکتیں عطا کرنے والی اس کی ذات ہے، مگر برکتوں کا سبب قبر مصطفیٰ، آثار مصطفیٰ اور آثار صحابہ ہے. مسجد کا ذکر انہوں نے علامہ ابن عسقلانی نے دوسرے نمبر پر کیا. کچھ چیزیں میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں. فتح الباری میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائیں گی. دوسری روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری نے یہ حدیث لائے ہیں، فضائل صلاۃ کے، فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ. کتاب فضائل الصلاۃ، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں وہ کتاب الصلاۃ کے اندر انہوں نے ان مساجد کا بیان کیا ہے کہ جو مسجد مکہ اور مدینہ کے رستے میں پڑتی ہیں، ان مساجد کا ذکر جہاں کیا ہے وہاں پر یہ روایت انہوں نے ذکر کیا. سوری، امام بخاری، ابن عسقلانی کہہ رہا ہوں، امام بخاری. اس کا باب بھی 5 ہے. تو امام بخاری کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں باب فضل ما بین القبر والمنبر، کہ اب میں امام بخاری کہتے ہیں میں فضیلت بیان کرنے والا ہوں قبر مصطفیٰ کی اور جو منبر ہے اس کی اور اس کے درمیان کی جگہ کی. تو اگر قبر اتنا ہی الرجک لفظ تھا اور قبر اتنا ہی باری لفظ تھا اور شرک کا ذریعہ اور سبب تھا تو کم از کم امام بخاری تو اس کا ذکر اس اعتبار سے نہ کرتے. وہ بین المنبر اور کوئی لفظ بین المنبر والمسجد والبیت کہہ دیتے، قبر کا لفظ امام بخاری نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا امام بخاری بھی قبر مصطفیٰ کے ساتھ اسی طرح عشق محبت ان کو قبر مصطفیٰ سے تھا جیسے آج عشاق کو محبت قبر مصطفیٰ سے ہے. یہی روایت اسی طرح سے یہ باب الحج مسلم کے اندر امام مسلم نے باندھا ہے. وہ کہتے ہیں باب فضائل مدینہ، وہ بھی کہتے ہیں باب فضل ما بین قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم و ممبر ہی و فضل موضع ممبر ہی. وہ کہتے ہیں کہ میں اب اس جگہ کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں، قبر مصطفیٰ کی فضیلت، منبر مصطفیٰ کی فضیلت، اور جو درمیان میں جنت کی کیاریاں ہیں میں ان کی فضیلت کو بیان کر رہا ہوں. یہ روایت ہوگی. اس کے بعد امام بخاری اور مسلم دونوں وہ روایت لائے ہیں جو مشہور ہے، تمام مسلمانوں کا بچہ بچہ اس روایت کو جانتا ہے، اس لیے میں اس کا اشارہ دے کر آگے گزر رہا ہوں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری منبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب میں پھر واپس اپنے اس پوائنٹ پر آتا ہوں. امام بخاری نے کہا فضل ما بین القبر والمنبر، اور اسی طرح امام مسلم نے کہا فضل ما بین قبر ہی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو نیچے امام مسلم حدیث لائے ہیں اس میں بھی آیا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کی جگہ ہے. امام بخاری بھی وہی روایت لائے ہیں. اب مسلم کی شرح کے لیے امام نووی، علامہ دشتانی مالکی اور قاضی ایاز، انہوں نے اس کی شرح میں جو لکھا ہے، علامہ ابن عسقلانی نے، ابن منکر نے، امام عینی نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس مقام پر جو علامہ عسقلانی نے لکھا ہے میں اس کی ذکر کر رہا ہوں، دوسرے مقام پر ذرا الفاظ اس کے مختلف ہیں. علامہ عسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جب باب باندھا تو لفظ قبر استعمال کیا، لیکن حدیث قبر کی کیوں نہیں یہاں لائے؟ تو وہ کہتے ہیں قبر والی حدیث کے الفاظ وقد ورد فی بعض ترکہ بلفظ القبر قال القرطبی
وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں یہ لفظ آیا ہے کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں، جو جنت کا باغ ہے۔ تو علامہ عسقلانی اور امام نووی اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ اصل میں وہ روایت کا لفظ امام بخاری نے ذکر اس لیے نہیں کہا کہ وہ روایت ان کی شرط کے مطابق، ان کی شرط پر وہ پوری نہیں اترتی، لیکن سب محدثین کہتے ہیں کہ قبر کا لفظ درست ہے۔ کیوں؟ کہ قبر جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہے۔